جو حکومت کی باتیں وہ اور ہیں، وہ اپوزیشن کی باتیں اور ہیں، لیکن آج کی جو ملاقات ہے، کیا یہ ایک لوز بال مل گئی ہے اپوزیشن کو سیاست کرنے کے لیے؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے، حکومت کیا کہتی ہے. ایشو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی اس طرح کی لڑائی اور مختلف حکومتوں کی مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جو حکومتیں تھیں ان کی کمزوری کی وجہ سے آج یہاں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اسٹیٹ بینک کو خود مختار ہونا چاہیے، کسی وزارت کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے یا حکومت کے انفلوئنس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ آئی ایم ایف کو نہیں بتانا چاہیے، ہمیں خود کرنا چاہیے. IMF کو نہیں بتانا چاہیے، ہمیں خود عقل ہونی چاہیے. ہوا کیا ہے، یہ اسٹیٹ بینک جب ماتحت ادارے کے طور پر کام کرتا رہا کہ حکومتوں نے بے تحاشا نوٹ چھاپے، سب حرارہ دکھایا، قرضے لیے. یعنی ایک دور تو ابھی ہم تازہ ترین دور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سارے بینکوں سے قرضے صرف حکومت لے رہی تھی اور جو صنعت کار تھا، سرمایہ کار تھا، اس کو قرضے نہیں مل رہا تھا. یہ بھی تو ہم دور دیکھ. مزے کی بات ہے کہ شرح سود بھی حکومت ہی بڑھا رہی تھی، منافع بھی ان کو دے رہی تھی. مطلب یہ ساری صورتحال ہے. اس کے نتیجے میں ہم کہاں پہنچے ہیں. اگر وہ بات اس وقت تو اسٹیٹ بینک ایک مالیاتی ادارہ ہے نا، آج نوبت ہماری عدلیہ تک پہنچ چکی ہے کہ اب عدلیہ میں عدالتی اصلاحات کی بات ہو یا عدالتوں کے اختیارات کی بات ہو یا عدالتوں کی فعالیت کا معاملہ ہو، اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کرے گی IMF. اسٹیٹ بینک تو مالیاتی ادارہ ہے اور IMF بھی ایک مالیاتی ادارہ ہے، اس کا تو کوئی آپس میں جوڑ بنتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ کویسچن ہو رہا ہے پوری دنیا میں. کہ سرمایہ کار یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں اگر سرمایہ کاری کروں اور میری کوئی لٹیگیشن ہو انڈیویجولز کے ساتھ، اپنے ایک جوائنٹ وینچر میں اپنے کمپونین کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، تو مجھے انصاف کون؟ پہلا نقطہ ہی پراپرٹی رائٹ کا تھا آج. ٹھیک ہے نا جی، مجھے کون انصاف دے گا؟ میرا تو پیسہ ڈوب جائے گا، اور ایسا ماضی میں ہو چکا ہے. دوسرا ان کا ایشو کیا ہے کہ یہاں جس ملک میں وہاں کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے ہر وقت حکومت سے یا حکومت کے محکموں سے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم تو جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، حق تلفی ہوگی، اور ان کا نظام عدل اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی تحفظ نہیں فراہم کرے گا. تو یہ صورتحال بجائے اس کے کہ ہم خود سدھاریں اور خود سدھریں. یعنی یہ جو خط آج چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے ٹیک اپ کیا ہے، یہ تو کئی دن سے آیا ہوا تھا. اگر اس میں سنجیدہ نکات ہیں تو اسی دن ٹیک اپ ہو جانا چاہیے تھا، اور اب تک تو اس پر فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. اب ٹیک اپ کر کے کمیٹی کے حوالے کر دیا آپ نے، اب اس کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ 184(3) میں کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں 184(3) میں آتا ہے تو وہ کمیٹی ہی دیکھ رہی ہے، ججز کی آئینی کمیٹی نہیں دیکھ رہی. بات یہ ہے کہ یہ سسٹم جو اس وقت سوال اٹھ رہا ہے، اس سے پہلے تو IMF کا وفد جو ہے وہ چیف جسٹس سے کسی ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے صحافت میں، آپ بھی موجود ہیں، ہم نے کبھی سنا ہے کہ چیف جسٹس سے مل کے سوال جواب ہو رہے ہوں، پوچھا جا رہا ہو کہ فلاں خط کا کیا بنا، فلاں فیصلے کا کیا بنا، فلاں ججز کا تقرر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو. یہ آپ نے سچویشن پیدا کی ہے، 26ویں ترمیم کے ذریعے پیدا کی ہے. جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل جس میں انتظامیہ کو، جہاں 3 ممبر تو ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے نا حکومت، 4 ممبر، 2 پارلیمانی ممبر ہیں، ایک وزیر قانون ہے، ایک اٹارنی جنرل ہے، وہ تو آپ نے ڈائریکٹ بٹھا دیا. 5واں آپ نے سپیکر کے تھرو بٹھا دیا. ایک بندہ سپیکر صاحب نے بھی نامزد کرنا ہے. 13 کے کمیشن میں 5 تو ڈائریکٹ حکومت کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے صرف 2 ممبر نہیں. ارشاد صاحب اب دیکھیں، انٹرسٹنگ بات یہ کہ بحث جو یہ ہے، پہلے جو حکومت الزام دھرتی تھی ججز پہ کہ اپنا انفلوئنس کر کے اپنی چیمبر کے لوگ لے آتے ہیں، اب وہی بات ہے جو ایگزیکٹو پہ الزام آ رہا ہے. کل کامران مرتضیٰ صاحب تھے، انہوں نے کہا اس کو ری وزٹ کرتے ہیں، درمیانی راستہ نکالتے ہیں. اب اس کا بیلنس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اگر جو بھی لوگ معترض ہیں
جو اعتراضات ہیں، یہ نہیں کہ اعتراضات صرف ایک ہی حلقے سے ہیں، بہت سے، کبھی اکرم شیخ صاحب کی گفتگو بھی سنی، بیلنس کیسے ہوگا؟ دیکھیں انڈیا میں ایک سسٹم ہے چل رہا ہے، وہاں تو اعتراض نہیں ہوتا. برطانیہ میں ایک سسٹم ہے چل رہا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی کوئی ہم جو شیخ صاحب بات کر رہے تھے، ہم کسی جزیرے میں تو نہیں رہ رہے نا، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، وہاں عدالتی نظام ہے، اور جس عدالتی نظام کی دنیا بھر میں مثال دی جاتی ہے، خواہ وہ ناروے کا ہو، وہ سویڈن کا ہو، وہ سوئٹزرلینڈ کا ہو، وہ جاپان کا ہو، وہ یو کے کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، اس کی روشنی میں آپ بنا لیں اپنا سسٹم. آپ ایک ایسا سسٹم کیوں بناتے ہیں جو دنیا کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ یار یہ کہاں سے لے آئے، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اچھا پہلا جو بات تھی، پہلا جو سسٹم تھا، وہ کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کی تھی نا، انہوں نے کی تھی نا، تو نہ کرتے. نہیں وہ تو بلاول صاحب کہتے ہیں یہ ہماری گردن پہ لات رکھے اس وقت 21ویں ترمیم کروائی گئی. یہ تو بہانے ہیں نا، کون سی گردن پہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ریویو کریں، یہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہے اس کو ریویو کریں. آپ نے اٹھا کے پارلیمانی پارٹی کو بالکل بے اثر کر دیا، ربر سٹیمپ کر دیا، اس پر ربر سٹیمپ بنا دیا. نہ کرتے. دیکھیں یہاں جو ہے انڈیا میں، وہاں ججز جو سینئر ججز کا ایک وہ بنایا ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں. چل رہا ہے معاملہ. برطانیہ میں جو کمیشن ہے اس میں سول سوسائٹی کو انہوں نے شامل کیا ہے، ایگزیکٹو نہیں ہے جی، یہ پاک ہم نے لگائی ہے. اچھا مثال ہم امریکہ کی دیتے ہیں کہ بھی امریکہ میں تو صدر جو اپنے آپ کو دنیا کا صدر سمجھتا ہے، اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، ایک نیچے کی ماتحت عدالت نے اس کو روک دیا. یہ تو ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں تو ایسا مذاق نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اور اس پر عملی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک فیصلہ نہیں، ایک فیصلہ، پھر دوسرا فیصلہ، پھر تیسرا فیصلہ. صحیح ہے. وہاں تو ایک وہ جو خاتون ہے، مسلم خاتون ہے، پاکستانی خاتون ہے بلکہ، جس نے یہ فیصلہ دیا، تو وہ کوئی سپریم کورٹ کی جج نہیں ہے، کوئی ماتحت عدالت کی جج ہے. اس نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو روک دیا کہ نہیں ہوگا. ابھی کل پرسوں ایک اور فیصلہ بھی آ گیا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف. تو اس کا لے آئیں، اس طرح کا سسٹم لے آئیں. جی صحیح ہے.